الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 19 سبق نمبر 19 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ اسلام لائے اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اس گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ ایک نیکی کے عوض 10 نیکیوں سے 700 تک لکھی جائیں گی، اور ایک برائی کے بدلے ایک۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ حدیث نمبر 36، اس کا عنوان یہ ہے، جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام اچھا کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنا اسلام اچھا کر لے تو جو نیکی بھی کرے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور برائی صرف ایک لکھی جائے گی۔ اسلام کے اچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر باطن ہر طرح مسلمان رہے، اس کے دل میں نفاق اور کھوٹ نہ رہے۔ تکفیر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ زلف کے معنی آگے کرنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو اس نے پہلے حالت کفر میں کیے تھے۔ القصاص کے معنی کسی چیز کا کسی چیز سے مقابلہ کرنا، مراد یہ ہے کہ ہر عمل کی اس کے مناسب جزا ملے گی۔ ضعف جو ہے کہ معنی کم از کم دگنے کی ہیں، ڈبل، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مومن جو نیک عمل کرتا ہے اس پر کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ عز و جل چاہے ثواب عطا فرمائے گا، اور گناہ کرنے پر چاہے معاف فرما دے، کوئی سزا نہ دے، اور اگر معاف نہ فرمائے گا تو صرف ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ حدیث میں ہے 10 گنا سے 700 گنا تک، مگر یہ تحدید کے لیے نہیں، یعنی کہ یہ حد بندی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس 7 کے لیے 100 گنا سے زیادہ بڑھائے۔ اللہ وسعت والا ہے، خوب جانتا ہے۔ حدیث نمبر 37 ہے، اعمال پر پابندی پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ فلاں عورت ہے جو رات میں نہیں سوتی۔ ام المومنین نے اس عورت کی نماز کا حال بیان کیا، یہ رات بھر نوافل پڑھتی رہتی ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا، چھوڑو، اتنا ہی عمل کرو کہ جس کی طاقت تم رکھتے ہو، بخدا اللہ تعالی نہیں تھکے گا، تم خود ہی تھک جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جسے آدمی ہمیشہ کرے۔ لغات، مہ اس میں معنی میں چھوڑ دینے کی ہے۔ یملو کا مصدر ملالن اور ملن ہے، جس کے معنی گھبرانے، اکتانے اور تھکنے کے ہیں۔
یہاں اخیر معنی مراد ہے۔ ان کا نام خولہ بنت طویت تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں کہ نوافل بکثرت پڑھنا شروع کر دیے جائیں پھر چھوڑ دیے جائیں۔ بہت زیادہ پسندیدہ وہ کام ہے جو آدمی پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ہمیشہ کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ یہ مت وہم کرو کہ اللہ عز و جل کے خزانے میں کوئی کمی ہے، یا وہ اعمال کا ثواب دیتے دیتے تھک سکتا ہے یا گھبرا سکتا ہے۔ وہ ملال سے منزہ ہے۔ تم جتنا زیادہ عمل کرو گے اللہ عز و جل اس کا تم کو ثواب دے گا۔ نوافل و مستحب پر پابندی چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نوافل و مستحبات پر بھی پابندی اور مداومت اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ اس لیے میلاد، قیام، فاتحہ، عرس وغیرہ امور خیر اگر کوئی بلا ناغہ پابندی سے کرتا ہے تو یہ پابندی اسے ناجائز و حرام نہیں کر دے گی، بلکہ یہ مزید پسندیدگی کا باعث ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے فائدہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی تفسیر اور شرح وغیرہ پڑھنے کا، کہ وہ ان احادیث کی روشنی میں ان قرآنی آیات کے ضمن میں ہی فوائد بتا دیتے ہیں کہ ہمارے جو معمولات اہل سنت ہیں وہ کس کس حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم 11ویں 12ویں کرتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں، اسی طرح 3 10واں 40واں وغیرہ کرتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پابندی سے کرنا، مستحب عمل کو نفل سمجھتے ہوئے پابندی سے کرنا اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ احب الدین میں مضاف محذوف ہے، یعنی دین کے اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسندیدہ ہے جو ناغہ کے ساتھ نہ ہو، یعنی مسلسل ہو، کنٹینیوسلی ہو، ریگولر ہو۔ حدیث نمبر 38، مومن بالآخر نجات پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سب لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے برابر بھی خیر یعنی ایمان ہوگا، اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے برابر خیر یعنی ایمان ہوگا، اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ کے برابر خیر یعنی ایمان ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے خیر کی بجائے ایمان آیا ہے۔ اس حدیث میں 3 لفظ یکے بعد دیگرے آئے ہیں: شعیرہ جو، برہ گیہوں، ذرہ ذرے۔ ان چھوٹے چھوٹے غبار کے ریزوں کو کہتے ہیں جو دھوپ میں اس وقت نظر آتے ہیں جب دھوپ مکان کے اندر پڑ رہی ہو۔ ایمان باعتبار مقدار کے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان باعتبار مقدار کے بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، مثلا کسی کا جو کے برابر، کسی کا گیہوں کے برابر، کسی کا ذرے کے برابر، لیکن حقیقت میں یہ ایمان کی مقدار کو بیان فرمانا نہیں بلکہ غیر محسوس کو بطور تمثیل، فار ایگزامپل، محسوس فرض کر کے سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا، یا یہ کہ مؤمن بھی کے اجمال و تفصیل کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا۔ اس کو یوں سمجھیے، مثلا زمانہ فطرت کے موحدین کی نجات کے لیے کفر و شرک سے تبری اور اعتقاد توحید کافی ہے۔ ابتدائے بعثت میں توحید کے ساتھ رسالت اور جتنا قرآن نازل ہوتا گیا اس کی تصدیق ضروری تھی۔ علی ھذا القیاس، ایمان تفصیلی کے مقابلہ میں صرف اعتقاد توحید کو احتمال ذرہ سے تعبیر فرمایا، اور اس سے کچھ زیادہ کو برہ سے اور اس سے زیادہ کو شعیرہ سے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ مؤمن بھی کی مقدار زیادہ ہوتی رہتی ہے۔
یہاں من خیر ہے اور خیر عمل صالح کو بھی عام ہے مگر مراد ایمان ہے۔ قرینہ کلیہ بھی اس کا مقتضی ہے، اور دوسری روایت میں خیر کے بجائے ایمان وارد ہے۔ قرینہ اصطلیہ یہ ہے کہ اس خیر کا محل قلبیکا کو بتایا، اور قلب محل ایمان ہے نہ کہ محل اعمال، نیز یہ مدار نجات ہے، اور مدار نجات ایمان ہی ہے نہ کہ صرف اعمال۔ من قالا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان ہو، یہ اس کی دلیل ہے کہ اقرار اور شے ہے، ایمان شے آخر۔ نیز یہ کہ نجات کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ پورے کلمہ طیبہ کا علم ہے۔ لا الہ الا اللہ پورے کلمہ طیبہ کا علم اور نام ہے، جیسے قرآن مجید کی صورتوں کا نام رکھتے ہیں، سورۃ الحمد، سورہ قل یا ایھا الکافرون وغیرہ۔ ابتدائی جز پر کل کا نام رکھ دیتے ہیں، یہاں اس سے کم کی تخفیف ممکن نہ تھی، صرف لا نام رکھتے تو سمجھ میں نہ آتا، اور الہ بھی ملاتے تو کفر صریح ہوتا، اس لیے پورا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا نام ہوا۔ اصل میں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اگر نام ہوتا نا لا الہ، مطلب کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ تو کفر ہے نا۔ تو اس لیے پورا نام اس طرح ہوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، مستحق عبادت نہیں ہے۔ 39 جس دن کوئی نعمت خاص ملے اس دن عید منانا مشروع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کعب احبار نے آپ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آخر تک یہ آیت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جہاں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ جگہ عرفات تھی اور وہ دن جمعہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے تھے۔ یوم ولادت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید منانے کا جواز۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ عز و جل کی کوئی خاص نعمت ملے اس دن عید منانا جائز ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر یہ بات ناجائز و حرام ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار کو یہ جواب دیتے کہ وہ تمہارا دین ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس دن عید مناؤ، ہمارے مذہب میں یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ مگر حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کعب احبار کو مذکورہ بالا جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ ہم اس دن پہلے ہی سے عید مناتے ہیں، اور وہ بھی اس تفصیل سے کہ وہ جگہ بھی ہمارے لیے عید کی جگہ ہے، وہ تاریخ بھی عید کی تاریخ ہے، وہ دن بھی عید کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو جس دن یہ نعمت ملی یعنی یوم ولادت کو عید منانا بلا شبہ جائز و مستحسن ہوگا۔ اسی لیے جمہور امت کا معمول ہے 12 ربیع الاول کو بڑے دھوم دھام سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقریب مناتے ہیں۔ حدیث نمبر 40 ارکان اسلام۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
اہل نجد سے ایک صاحب حاضر ہوئے. یہ موجودہ جو ریاض ہے نا سعودی عربیہ کا کیپٹل، اسی کو غالباً نجد کہتے ہیں، یا اس میں کوئی علاقہ ہوگا جس کو نجد کہتے ہیں. اہل نجد سے ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کے بال پراگندہ تھے. ہم ان کی آواز کی گونج کو سنتے تھے مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. یہاں تک کہ وہ قریب آئے، اب سمجھ میں آیا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں رات میں 5 نمازیں. انہوں نے کہا ان کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے. انہوں نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے زکوٰۃ کو ذکر فرمایا. انہوں نے پوچھا اس کے سوا اور کچھ؟ ارشاد فرمایا نہیں، ہاں تو چاہے تو صدقہ نافلہ دے. اس کے بعد یہ شخص واپس ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہ کی قسم نہ میں اس پر زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص فلاح پا گیا اگر سچا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کی کنیت ابو محمد، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی ہیں اور ان 6 بزرگوں میں سے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور ان 8 فیروز بختوں میں سے ہیں جو سابقین اسلام میں سر فہرست ہیں. ان سب پر مزید کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری جن 6 اساتین امت کے سپرد کی تھی ان میں یہ بھی تھے. ان کی والدہ بھی مشربہ اسلام ہوئی اور ان کے ساتھ ہجرت کی. غزوہ بدر کے موقع پر ان کو اور سعید بن زید بن نفیل کو مشرکین کے کارواں کے تجسس میں بھیجا گیا تھا. اسی اثناء میں بدر کا معرکہ ہو گیا. یہ دونوں جنگ میں شریک نہ ہو سکے لیکن شرکائے بدر کی فہرست میں داخل ہیں، اس وجہ سے ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی ملا. اس کے علاوہ تمام مشاہد میں ہم رکاب رہے. احد کی قیامت خیز گھڑی میں یہ بھی ثابت قدم رہے اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سپر بن گئے. جو حملہ ذات والا پر ہوتا اس کو اپنے ہاتھ پر روکتے. اسی میں ان کا ہاتھ شل ہو گیا، بہت زخمی ہو گیا. اس دن 75 زخم کھائے تھے، 75. ان کو بارگاہ نبوت سے طلحۃ الخیر اور طلحۃ الجود یا طلحہ الخیر طلحہ الجود کے خطابات ملے تھے. 10 جمادی الاولیٰ 63 ہجری کے افسوسناک فوجی معرکہ جمل میں ناگہانی کسی طرف سے ایک تیر آ لگا اور یہی تیر قضا بن گیا. بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ تیر مشہور فسادی مروان نے چلایا تھا. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 64 62 یا 58 سال کی تھی. پہلے قطرہ کرہ میں مدفون 33 سال کے بعد اپنی صاحبزادی کو خواب میں دکھایا کہ قبر میں تری آ گئی ہے، ویٹنس، پانی آ گیا ہے. تب قبر انور سے نکالے گئے اور بصرہ دارالحجرتین میں دفن ہوئے اور یہی مزار اقدس زیارت گاہ خلائق ہے. ان سے 38 حدیث مروی ہیں، 2 پر شیخین متفق ہیں اور 2 صرف بخاری نے اور 3 صرف مسلم نے لی ہیں. یہ صاحب کون تھے؟ فتح الباری میں ہے کہ ابن بطال نے کہا کہ یہ دمام بن سالبہ تھے جو بنی سعد بن بکر کے قائد وفد تھے.
اسی پر کستلانی اور مرکات نے اختصار کیا، لیکن یہ یقینی نہیں، اس کا بھی احتمال ہے کہ کوئی اور صاحب رہے ہوں۔ تو جہاد، انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرائض کی تلقین فرمائی، مگر اسلام کے بنیادی رکن شہادتین کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں صرف فرائض کی تعلیم کی حاجت ہے۔ لیکن کتاب الصوم میں ان کا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے اور روایت بالمانی شائع و زائع ہے، تو ظاہر ہے کہ سوال فرائض ہی کے بارے میں تھا، اس لیے جواب میں نماز، روزہ وغیرہ پر اکتفا فرمایا۔ ارکان اربعہ میں حج بھی ہے، اس کا اس میں ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہاں روایت میں کمی ہے، کتاب الصوم میں اتنا زائد ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام احکام بتائے۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اس حدیث میں صرف ان فرائض کی ادائیگی پر فلاح کی خبر دی، حالانکہ اگر کوئی تمام فرائض کا پابند اور منہجات سے نہ بچے تو مستحق فلاح نہیں، پھر صرف فرائض کی ادائیگی پر فلاح کی کیوں خبر دی گئی؟ ظاہر ہے کہ شرائع اسلام فرائض، واجبات، محرمات سب کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت تک جتنے احکام نازل ہو چکے تھے، خواہ از قسم معمورات ہوں یعنی کرنے والے کام، خواہ از قسم منہجات جن کاموں سے رکا جاتا ہے وہ ہوں، سب بتائے۔ مگر یہ کہ نفل ادا کرے، یہ استثناء متصل ہے یا منقطع، دونوں قول ہیں۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ یہ استثناء متصل ہے، اور شوافی اس کے قائل ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ اگر یہ استثناء متصل مانا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے علاوہ اور کچھ فرض نہیں، مگر یہ کہ نفل پڑھو تو شروع کرتے ہی واجب ہو جائیں گے، اس لیے کہ استثناء متصل ہی مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ استثناء منقطع ہے تو چونکہ اس میں مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ فرائض یہی ہیں، ان کے علاوہ نوافل ہیں، پڑھو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کی بنیاد ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ احناف کے نزدیک نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی نفل نماز یا روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس پر پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اپنے اعمال باطل مت کر۔ امام احمد اپنی مسند میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں نے اور حفصہ نے روزہ رکھا، اسی دن ایک بکری ہدیے میں ہمارے پاس آئی، ہم نے کھا لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے بتایا، فرمایا اس روزے کے عوض ایک اور روزہ رکھو۔ یہ نفلی روزہ توڑنے کا مسئلہ ہے۔ دارقطنی میں ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، حضور نے ان کی قضاء کا حکم دیا۔ آیت میں لا تبدیلو نہیں ہے، اور نہیں میں اصل تحریم، اور حدیث میں سوما امر ہے، اور امر میں اصل وجوب۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ نفل شروع کر کے اسے پورا کرنا واجب، توڑنا گناہ، توڑ دیا تو اسے دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ نیز اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ نیز حج نفل کے بارے میں شوافی بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر شروع کر کے توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے، مگر بلکہ اگر بلا قصد فاسد ہو جائے تو بھی بقیہ ارکان کی ادائیگی واجب ہے، اور پھر ان کی قضا بھی۔ اور یہ جو حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، اس کا محمل عذر ہے، یعنی کسی عذر کی بنا پر ایسا کیا۔
کسی عذر کی بنا پر ایسا کیا، اور عذر کی وجہ سے حناف کے نزدیک بھی نفل روزہ توڑنا منع نہیں مگر قضا واجب ہے۔ کسی حدیث میں یہ وارد نہیں کہ اس کے بعد قضا نہیں۔ فرمایا عذر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے مگر قضا نہیں ساقط ہوتی۔ اس حدیث میں صرف 5 ہی نمازوں کو فرض بتایا سے شبہ ہوتا ہے کہ وطر اور عیدن واجب نہیں، اور حناف اسے واجب کہتے ہیں۔ تشریح صوم میں گزر چکا کہ یہ حدیث یہاں مختصر ہے۔ کتاب الصوم میں اتنا زیادہ ہے، زائد ہے کہ اسلام کے تمام احکام کی تعلیم دی۔ اس عموم میں وطر اور عیدین بھی آ گئے۔ ان صاحب نے واپس ہوتے ہوئے کہا تھا میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، حالانکہ زیادتی بہرحال محمود ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ کہ بلا شبہ کوئی فرائض و واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے تو فلاح کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنی قوم کے نمائندے تھے، ان کی مراد یہ ہے کہ قوم تک آپ کا پیغام پہنچانے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ جتنا حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بلا کم و پیش قوم کو بتا دوں گا کہ یہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا یہ کہ قبول و تسلیم کے موقع پر یہی نیاز مندی کی دلیل ہوتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ کے حکم پر بلا کم و بیش عمل کروں گا، اور یہ موقع قبول و تسلیم ہی کا تھا۔ انہوں نے اپنی کمال نیاز بندی کو ظاہر فرمایا۔ آگے حدیث پاک نمبر 41 ہے، نماز جنازہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے اور اسے دفن کر لیا جائے تو 2 قیرات کے برابر ثواب لے کر لوٹے گا، اور ہر قیرات احد کے برابر ہوگا۔ اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر میت کے دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ صرف 1 قیرات لے کر لوٹا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ افضل یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ اس میں اتباع کا لفظ وارد ہے۔ اتباع کی معنی پیچھے پیچھے چلنے کے، یہی احناف کا مذہب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آگے آگے چلنا بہتر ہے۔ نیز یہ ثابت ہوا کہ صرف نماز جنازہ ہی پڑھ کر دفن میں شرکت کے بغیر نہ آئے، اور اگر کسی ضرورت سے واپس ہونے کی جلدی ہو تو ولی سے اجازت لے کر واپس ہو۔ آگے ایک تعلیق ہے، ابراہیم تیمی نے کہا میں نے جب اپنے قول کا عمل سے موازنہ کیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں۔ ابراہیم تیمی تابعین کے فقہا و عباد میں سے ہیں، بہت عمدہ واعظ تھے۔ ابراہیم تیمی مشہور ظالم حجاج بن یوسف نے ابراہیم نخعی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی ہم نام ہونے کی وجہ سے غلطی سے انہیں پکڑ کر لے گئے اور جیل میں بند کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ کو غلطی سے پکڑا گیا ہے، آپ اسے ظاہر کر دیں۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لوں اور ایک بے گناہ سزا پائے۔ اسی قید کی حالت میں 92 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان کی حیرت انگیز باتوں میں سے یہ ہے کہ 1 مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس تعلیق میں مکذبن ذال کے فتح کے ساتھ بھی اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی مکذبن مکذبن توجیہ۔ یہ ان کا ارشاد بطور تواضع ہے کہ میں واعظ کہتا ہوں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں، اور خود میرا کیا حال ہے میں جانتا ہوں، میرا عمل میرے قول کے مطابق بھی ہے یا نہیں اللہ جانے۔ تو ایک اور تعلیق ہے، نہیں یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے لیسن نمبر 20 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔